نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو الجہیم عبداللہ بن حارث بن سما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا نمازی کے آگے گزرنے سے۔ تو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا 40 سال فرمایا تھا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہایت سخت گناہ ہے، اور نمازیوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سترے یا کسی ستون کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور صحابہ اکرام ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے اپنی نماز نفل نماز پڑھنی ہوتی تو وہ سترے کے پیچھے ستون کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور چونکہ اگر ایسا ہوگا تو جو مسئلے سے ناواقف لوگ ہیں وہ تو آگے سے گزرتے رہیں گے اور گناہگار ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے اس میں جو سلف کہتے ہیں کہ پھر نمازی کے آگے اگر سترہ نہ ہو تو پھر کتنے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے؟ تو اس کا اندازہ 3 میٹر یا 3 صف کیا گیا ہے۔ تو یعنی اگر اس میں احتیاط کا پہلو، یہ بھی سلف ہی کہتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر اگر 5 صف کا اندازہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نمازی کے سلام کا انتظار کیا جائے اور پھر اس کے آگے سے گزرا جائے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ راوی کتنی احتیاط برتا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ لگانا کوئی عام آدمی پر جھوٹ لگانے کی معنی تو نہیں ہے۔ اس لیے جب انہیں اس بات میں تھوڑا سا شک ہوا کہ 40 دن کہا تھا یا مہینے یا سال، تو انہوں نے دن مہینے اور سال نہیں کہا بلکہ 40 کا ہی اس حساب سے حدیث بیان کر دی۔ تو یہ احتیاط جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو منوان جو ہے اسے بیان کیا جائے۔ بہرحال اگر 40 دن جو سب سے کم مدت ہے، 40 دن بھی اگر اندازہ کیا جائے تو یعنی اتنا کھڑا رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جو ہے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر جو ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت ضروری ہے تو اور اس نے سترہ نہیں رکھا تو آپ کوئی چیز آگے رکھ کے تو پھر آپ اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین حق پر ہی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالی ایسے معاملات سے بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔